عربی کے لیے اللہ کے سامنے چولی پھیلا پھیلا کر ہم نے عمر کو مانگا ہے. عمر آتا ہے, عمر آتے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا دیوانہ بننا چاہتا ہوں, آپ ہمیں مسلمان بنا دیجئے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. میرے بھائیوں جو شکار کرنے کے لیے آئے تھے وہ خود ہی شکار ہو گئے, طالب دیدار ہو گئے اور محمد عربی کی خدمت میں جانے کو تیار ہو گئے. آج ہمیں قرآن سے محبت نہیں, آج ہمارے دلوں سے قرآن کی اہمیت نکل چکی ہے, قرآن کی عظمت نکل چکی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ عربی پڑھانے سے ہمیں کیا ہونے والا ہے, ہم انگریزی پڑھاتے ہیں, عربی پڑھانے میں ہمارا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہوتا تو ہم عربی پڑھاتے, انگریزی تو ہم اتنا پڑھاتے ہیں, اتنا پڑھتے ہیں کہ انگریز کو پڑھا دیں گے لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. میرے نوجوان بھائیوں اور مسلمانوں, اگر سب کا یہی حال ہو جائے, یہ مدارس اسلامیہ کے علماء, یہ مدارس اسلامیہ کے حفاظ, خدا کی قسم یہ امت کے محسن ہیں, یہ آپ کے محسن ہیں, یہ مدارس آپ کے محسن ہیں. آپ ان مدارس کو اس سماج کے اوپر خیراتی بوجھ نہ سمجھے, خیراتی بوجھ نہ سمجھے. جس وقت اس ملک کے اندر انگریز نے اپنا ناپاک سایہ ڈالا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر ایسے جال بچھائیں گے, ایسے جال بچھائیں گے کہ دل ان کا جسم اس کا ہندوستانی ہوگا لیکن دل ان کا انگلستانی ہوگا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ہندوستان میں ایسے جال بچھاؤ گے کہ جسم ہندوستانی ہو اور دل انگلستانی ہو تو ہم بھی اس ملک کے اندر مدارس اور مکاتب کے ایسے جال بچھائیں گے کہ دل تو اس کا ہندوستانی ہوگا, وہ جسم اس کا ہندوستانی ہوگا لیکن دل اس کا مدینے والے کا غلام ہوگا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کو وہ تاریخ بخشی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے زیورات کو بیچ کر مالدار گھرانے کی خاتون تھی. آپ نے جب دیکھا یہ وقت ایسا آ چکا ہے, یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بچنا مشکل ہے, مسلمانوں کی ایمانی زندگی پر خطرہ ہے. آپ نے اپنی بیوی کا زیور کو بیچ کر اور آپ نے دارالعلوم کی سرزمین پر ایک چھوٹی سی چھاؤنی دارالعلوم کی صورت میں عطا کی. آج اس مدارس کی برکت سے ہندوستان کے چپے چپے پر مدارس اسلامیہ موجود ہے. یہ مدارس اسلامیہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی عظمت ہے. یہ مدارس اسلامیہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایمان کی بقا اور تسلسل کا ایک واحد ذریعہ ہے. ان مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے علماء, ان مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے حفاظ ملک ہندوستان نہیں بیرون ممالک میں مختلف خطے اور گوشے میں دینی فریضہ کو انجام دے رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ حالات جو چل رہے ہیں, یہ حالات ہمیں آواز دے رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت میں فرمایا تھا یہ حالات ہیں, ایسے حالات میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب چاہے جس حال میں ہو, جس حال میں ہو, محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان سے اپنا رشتہ نہ توڑے, ان سے اپنی آنکھیں نہ بند کرے, بلکہ جس حال میں ہو, جس حال میں ہو اس کا چلانا ضروری ہے. یہ مدارس جس محلے کے اندر مدارس ہے, یہ مکاتب ہے, ان مدارس اور مکاتب کی مثال ایسے ہی ہے. دینی فریضہ کو انجام دینے میں, اس کی تکمیل میں جس طریقے سے ایک انسان زمین کو ہموار کرتا ہے, زمین کے اندر فصل اگاتا ہے, پھر کاٹتا ہے, تیار کر کے منڈی کے اندر پہنچاتا ہے, پھر وہ گندہ انسان کے بھوک کو مٹانے کا سبب بنتا ہے, ایسے ہی یہ مدارس اسلامیہ ہے جو سماج کے اندر انسان کے ایمان کو زندہ اور متحرک رکھنے کا ذریعہ ہے. اگر یہ مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا گیا, جیسے ہندوستان کے اندر یہ فرقائی طاقتیں, یہ فرقہ پرست عناصر آج سے نہیں, کل سے نہیں, ہزاروں سال سے کی شاعری سے چل رہی ہے, ہندوستان سے علماء کو ختم کر دیا جائے, ہندوستان سے مکاتب کو ختم کر دیا جائے. پورے مسلمانوں اس اسٹیج پر بیٹھ کر اگر کسی کی زبانی آپ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سن رہے ہو, آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے, آج ہماری چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہے, آج ہمارا جنازہ
شمشان نہیں جا کر قبرستان کو جا رہا ہے. اگر یہ مدارس اسلامیہ کا وجود ختم ہو گیا، خدا کی قسم ہمارا مکان تو بچ سکتا ہے، ہماری دکانیں بچ سکتی ہیں، ہماری تجارت بچ سکتی ہے، لیکن جس دن ہندوستان سے اس مدارس کی عمارت کو استعمال کر دیا گیا، خدا کی قسم ہم اپنے نسلوں کے ایمان کو نہیں بچا سکتے ہیں، ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. اور جس نسل کے اندر، جس مسلمان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس مسلمان کو اس دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمیں آج قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ انداز میں تلاوت کرتے تھے کہ کافروں نے محمد عربی سے آ کر شکایت کی، اے محمد، یہ ابو بکر صدیق نے تیرے یار نے کیا کلام بن رکھا ہے، جب یہ قرآن پڑھتا ہے مزدوری پر جاتا ہے تو گلی میں کھڑے ہو کر سننے لگتے ہیں. ہماری بیٹیاں گھروں میں روٹیاں نہیں پکاتی ہیں. اے محمد عربی، یہ ابو بکر صدیق نے کیا اطلاع پڑھا کر دیا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے، خود بھی روتا ہے اور ہماری بیٹیوں کو بھی رولاتا ہے. آج ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہے، اگر آج ہماری نقصان ہو جائے آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں، گھر میں کوئی فوت ہو جائے ہماری آنکھیں روئے گی. دنیا کے خاطر ہم رونے والے بن گئے. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دے دیے. خدا کی قسم جب اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کی ہچکیاں بن جاتی تھی، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں پھوٹ پڑتی تھی. ہے کوئی بھٹورا کر کر ایسا مسلمان کہ کسی جلسے کے اندر یا کہیں پر کوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے دل دل گئے ہو یا ان کی آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے؟ میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے کیا مناسبت ہے؟ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر، سوکھی روٹی کھا کر انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا جس کا فیض ہم تک موجود ہے. سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو رامپور کی جیل میں قید کیا گیا. انگریز نے کہا، عطا اللہ تمہاری یہی سزا ہے، تو باقی ہے. آٹے پیسنے کے لیے چکی دیے گئے، اناج دیا گیا. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں انہوں نے اپنے سر سے پگڑی کو اتار دی، وضو فرمایا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. جو جیلر تھا وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری تو کیا کر رہا ہے؟ بس کر، اگر تو نے دو آیتیں اور پڑھ دی تو میرا جگر پھٹ جائے گا. یہ ہمارے اکابر تھے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے تو پڑھتے چلے جاتے تھے. دہلی کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، حضرت جلسے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک بنیے کی بارات گزر رہی ہے پورے بینڈ باجے کے ساتھ. ان کے قرآن کو سن کر ساری بارات کھڑی ہو جاتی ہے. بنیا کہتا ہے، آؤ آؤ شاہ جی کا قرآن سن لیتے ہیں. شاہ جی قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں. ساری بارات بینڈ باجے لے کر کھڑی ہوئی ہے. بنیا نے کہا، عطا اللہ اب رہنے دو، اب قرآن کی تلاوت کو بند کرو، ہماری بارات کو گزرنے دو جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرے. ان زمانے کے غیر مسلموں کے دل کے اندر قرآن کریم کو سننے کا اتنا جذبہ تھا. میرے بھائیوں، اس قرآن کی عظمت کی خاطر، اس قرآن کی تقدس کی خاطر ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. مامون نے کہا قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن قدیم ہے، اللہ بھی قدیم ہے. جب سے اللہ ہے تب سے قرآن ہے. تمام سرکاری ملے آئے اور کہنے لگے امام احمد بادشاہ مانتا نہیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تم بادشاہ کی مانتے ہو، میں اللہ کی مانتا ہوں. جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں تخت دار کو بھی وہی بات کہوں گی. جا کر بادشاہ سے کہہ دو. بادشاہ نے کہا اسے کوڑا مارا جائے. بادشاہ نے کوڑا مارنے کا امام احمد بن حنبل کو حکم دیا گیا. 6 جلاد ہیں، 18 چابک ہے. جب سب سے پہلا کوڑا اس اللہ کے بندے پر پڑتا ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ میں چوری کر کے، یہ زناکاری کر کے مار نہیں کھا رہا ہوں، میں مار کھا رہا ہوں تو اللہ کے قرآن کے لیے مار کھا رہا ہوں. جب دوسرا کوڑا پلٹتا ہے، آپ نے فرمایا ظالموں تم اپنی طاقت سے مجھے محروم مت کرو. اتنی بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میرے سامنے، یا تو اللہ کا قرآن پیش کرو یا مصطفیٰ کا فرمان پیش کرو. کوڑا کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پانی
پلایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں پانی نہیں پی سکتا ہے، اعلان کر دو امام احمد بن حنبل اللہ کی مراد کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اس مرد مجاہد کا جنازہ اٹھاتا، خدا کی قسم 18,000 یہودیوں نے صبح کی نماز جنازہ پڑھنے پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کیا تھا۔ میرے بھائیوں، پورا تو مسلمانوں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ سماج کے چراغ ہیں، اس چراغ کو آپ بجھنے مت دیجیے، بلکہ کوشش کیجیے ہم اپنے چراغ میں اگر تیل ڈالتے ہیں اس چراغ میں تھوڑا سا تیل بچا کر سماج کے ہر سارے افراد بلا تفریق مسلک کے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول کا گھر ہے، تھوڑا تھوڑا سا تیل بچا کر ان مدرسے کے چراغ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گھر کا چراغ اگر جل رہا ہے، مدرسہ کا چراغ بجھا ہوا ہے، سمجھا جائے گا پوری بستی تاریخ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ گھر میں چراغ جلے نہ جلے، اللہ کے گھر میں چراغ جلنا چاہیے۔ اس لیے سبوں کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ جو مدرسہ کے ذمہ دار ہے، جو اس مدرسہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جن کی دعاؤں کی برکت سے یہ مدارس چل رہے ہیں اور آپ لوگ کی توسط سے یہ مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے، ہر انسان کے اندر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، خادموں کو ایک ایک بار نہیں 70 بار معاف کیا ہے۔ تھوڑا نظر انداز کر کے، تھوڑا تھوڑا صبر کر کے اور برداشت کرتے چلیں گے، انشاءاللہ یہ مدرسہ پھلتا اور پھلتا رہے گا۔ ان کے شانہ بشانہ ہو کر اللہ کے واسطے نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، کبھی چھپا کر، کبھی دکھا کر اس مدرسے کو مضبوط بنانے کی کوشش کیجیے، اور تاکہ یہاں سے جو طلبہ، جو حفاظ کرام اپنے سینے میں قرآن کو بسا کر یہاں سے نکلیں گے، آپ کا پیسہ سے چاول آتا ہے، دال آتی ہے، سبزیاں آتی ہیں، یہ مکان بنتے ہیں، یہ بجلی ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ بچے اس سائے میں رہ کر جو کھاتے ہیں، یہ بچے جو حافظ قرآن پڑھ کر نکلیں گے، خدا کی قسم جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، تراویح سناتے رہیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر یہ حفاظ کسی دوسرے شخص کو حافظ قرآن بنائے گا، وہ بھی اگر قرآن پڑھتا رہے گا، آپ کے اور آپ کے مرحومین کے نام اعمال میں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں 90 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، مجھے ابھی پھر واپس ہونا ہے، اس لیے اتنی ہی بات پر میں سوچتا ہوں کہ اپنی بات کو میں تقریر کو ختم کروں۔ ہمارے استاد مکرم اور ہمارے مشرف حضرت مولانا صفی الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں عجیب سا معلوم ہو رہا ہے، جو کچھ ہم نے بولا ہے آپ کے سامنے، جو کچھ ہم نے دین کی باتیں ٹوٹی پھوٹی زبان سے رکھی ہے، اللہ پاک سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ پاک کامیاب بنائے۔ آپ لوگ اس کے شانہ بشانہ چلے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سے اس مدرسے کے لیے اور اس مدارس کے ذمہ دار ہے سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب کہاں آنسوں کی برسات ہوگی، نئے مقرر آئیں گے، نئی بات ہوگی، مسافر ہم بھی مسافر آپ بھی، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔